اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ پرنٹ آؤٹ آ گئے نہیں جی؟ مینو بھی ایک دے دو تاکہ میں ریفرنس واسطے کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام معزز دوستوں کا، میڈیا کے تمام ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج کی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں GIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل ہوئی۔ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پیچھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے اوپر یہ الزام تھا کہ لنڈن میں جو 2 اپارٹمنٹس ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے حسین نواز کی ملکیت تھے، ان کی جانچ پڑتال کی جائے کہ وہ کیسے لیے گئے، وہ کب لیے گئے اور ان کی وہ ذرائع آمدن کیا تھے جن سے یہ اپارٹمنٹس لیے گئے۔ اب بنیادی طور پر جو طریقہ تفتیش ہونا چاہیے تھا، جو اہم فہم ہے، وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پوری ایک سیاسی ان کا کیریئر ہے 35 سالہ، اس کی جانچ پڑتال کی جاتی، اس کی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جاتا، اس کی سرجری کی جاتی اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس دور میں کس طرح یہ پیسہ، اگر یہ الزام لگایا گیا تھا تو ملک سے باہر گیا، اور وہ کون سا پروجیکٹ تھا، وہ کون سی ایسی انویسٹمنٹ تھی، وہ کون سا ایسا ٹینڈر تھا جہاں سے یہ پیسہ بچایا گیا اور باہر گیا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ تفتیش کے اس مینڈیٹ کے بالکل برعکس پرائم منسٹر، ان کے خاندان، ان کے رفقۂ کار، ان سب کے جو تمام کاروباری معاملات ہیں، اور بالخصوص ان کے جو والد مرحوم ہیں میاں شریف صاحب، ان کے جو کاروباری معاملات ہیں ان کی انویسٹیگیشن اور ان کی سرجری شروع ہو گئی۔ اور وہ کب سے شروع ہوئی؟ وہ 1962 سے لے کے 2017 تک، یہ پورا ایک بڑا 40 سال سے زائد کا عرصہ بنتا ہے۔ ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ جو 10 جلدوں پہ مشتمل رپورٹ آتی ہے جس میں 4036 دیگر اضافی دستاویزات لگائی جاتی ہیں، جن کی جو ٹیکنیکل ساری تفصیلات ہیں وہ دانیال عزیز صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں جو رپورٹ دی جاتی ہے اس میں کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے، کسی جگہ پہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کوئی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے یا کسی طرح کی کوئی کرپشن ہوتی ہے۔ یہ بات پاکستان کی قوم کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پہ پاناما لیکس میں یہی وہ 4 الزام تھے جو پرائم منسٹر کی فیملی پہ تھے۔ پاکستان سے پیسہ گیا، منی لانڈرنگ ہوئی، ٹیکس ایویژن ہوئی، کرپشن ہوئی۔ اس کے بارے میں یہ 10 جلدیں جو 254 صفحات ہیں اور 4036 دستاویزات، اس میں کوئی ایک لفظ بھی اس حوالے سے نہیں ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ GIT 7 سمندر پار تو تمام تفصیلات لے کے آ گئی، لیکن ڈاکومنٹس بھی لیے، شواہد بھی لیے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر جو 35 سال ہیں پرائم منسٹر کے پولیٹیکل کیریئر کے، جس میں 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہے، جس میں 3 دفعہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اب تیسرا ان کا ٹینیور ہے، ان 35 ادوار میں انہیں کوئی الزام نہیں مل سکا، انہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا پرائم منسٹر کی پورا جو کیریئر ہے۔ دیکھیں اس کیریئر میں ہوتا کیا ہے، کھربوں روپے کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے کے، موٹر ویز بنتی ہیں پورے پاکستان میں، ڈیمز بنتے ہیں، بجلی کے کارخانے لگتے ہیں، بے شمار ٹینڈر ہوتے ہیں، سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے۔ 46 ارب روپے کا سی پیک، اس کے منصوبے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ جو پہلا بجلی گھر ہے سی پیک کا، اس کا افتتاح ساہیوال میں پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کی ہے۔ کیا اس تمام سرمایہ کاری میں بھی کوئی الزام آپ کو نہیں مل سکا؟ 3 آخری جو بجلی گھر پرائم منسٹر نے جن کا افتتاح کیا، اس میں 186 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ جو نیپرا نے جو ریٹ منظور کیے تھے اس میں 186 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے 35 سالہ کیریئر میں، اور میں اس میں پرائم منسٹر کے جو بھائی ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کا 20 سالہ کیریئر بھی شامل کرتا ہوں، 3 دفعہ وہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ 35 سالہ کیریئر، 20 سالہ کیریئر، ہمارے دونوں یہ جو لیڈر ہیں ان پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کرپشن کا، کمیشن کا، ہیرا پھیری کا، چوری کا، بدعنوانی کا، پاکستان کے سرکاری خزانے میں کسی امانت میں خیانت کا، ٹیکس چوری کا، یہ 7 الزامات
جو مختلف چینلز پہ بھی رنگ رنگ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، گھوم پھر کے یہی 7 الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو میں آج چیلنج کرتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے، اپنی قیادت کی طرف سے، کہ میاں نواز شریف پہ، میاں شہباز شریف پہ، ان کے تمام جو میں نے کہا کہ 35 سالہ کیریئر اور 20 سالہ کیریئر، اس میں سے ایک الزام ہی کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئیں. آج جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ میں نے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، تھوڑا آگے بھی بات کروں گا. آج میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی کہ جو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ عوامی عہدہ رکھ کر دولت جمع کرنے کا ثبوت ثابت ہونے تک کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. یہ آنریبل جسٹس صاحب کا ایک حالیہ فیصلہ ہے جس کی تفصیلات آگے آپ کے سامنے آئیں گی. میں آپ کے سامنے ایک اور مختصر پہلو رکھوں گا، دانیال صاحب بات کریں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جتنا یہ جو کیس تھا اور جے ای ٹی کی جتنی تفتیش ہوئی ہے، اس کے مجھے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ جس طرف جے ای ٹی گئی ہے کہ ان کا کاروباری معاملات اور ان کی تمام جانچ پڑتال. دوسرا پہلو تھا پرائم منسٹر کا بحیثیت چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو تمام کیریئر جس کی میں نے بات کی ہے اس کی جانچ پڑتال کرنا. اس کو یکسر چھوڑ دیا گیا، اس کو پوچھا نہیں گیا کیونکہ اس میں کچھ انہیں ملا نہیں. اور پرائم منسٹر کے جو والد مرحوم کا بزنس ہے، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی نیک نیتی، ان کی وفاداری، ان کی شرافت ہے. ورنہ میں پوچھتا ہوں پاکستان کی پوری قوم سے اور پاکستان کے جو ہمارے قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے جو ہمارے والد صاحب سے ہمیں وراثت میں پراپرٹی ملتی ہے اس کا حساب دیتے ہیں. پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، دے نہیں سکتے. میں اور آپ جو آج اپنے کاروباری معاملات چلا رہے ہیں اس کا حساب آج سے 20-30 سال بعد ہمارے بچے نہیں دے سکتے، جو کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں پڑھ رہا ہے، کوئی ملک سے باہر پڑھ رہا ہے، اور قانون نہیں پوچھ سکتا. لیکن پرائم منسٹر نے جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ نہ دیتا. یہ ان کی صاف نیتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی بدعنوانی میں ملوث نہیں ہیں. اور آخری بات میں یہ کر رہا ہوں، جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ جاؤ کوئی الزام تو ڈھونڈ کے لاؤ. ہماری تمام جو میں نے پولیٹیکل کیریئر آپ کو بتایا ہے، جو سرکاری عہدے ہمارے پاس رہے ہیں، جو وسائل رہے ہیں، جو سرکاری اختیارات رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی الزام تو ڈھونڈ کے لاؤ. پاکستان مسلم لیگ نون، پرائم منسٹر نواز شریف، میاں شہباز شریف کی قیادت میں بالکل متحد ہے. آپ نے دیکھا ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا گیا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ذرا دیکھیں استعفیٰ مانگ کون رہا ہے. مجھے بڑی حیرت ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اصل ان کی جماعت تھی، وہ ان لیڈرز کے ہاتھوں بغل بچہ بن چکی ہے، وہ ہائی جیک ہو چکی ہے. میں نے آج بھی پریس کانفرنس دیکھی، سینٹر میں محترم بابر اعوان صاحب تشریف فرما تھے اور جو ان کے پرانے لیڈر تھے جو وہ ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. کبھی فاضل صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، ذرا ان کا پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھیں. اصل جماعت کہاں ہے اور ترجمانی کون کر رہا ہے؟ آج مجھے ترس آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ کہ ان کے لیڈرز نے جماعت کن لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. باقی جو نام ہے وہ آپ چلتے رہتے ہیں ٹی وی پہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایک اوپینین ہے، یہ ایک رائے کا اظہار ہے جو جے آئی ٹی کی طرف سے آیا ہے. ہم قانونی جنگ لڑیں گے، ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. میں انتہائی مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ ایک بہت بڑی جو رپورٹ ہے 275 صفحے کے مشتمل، اس کو میں آپ کے سامنے کچھ ایسی جھلکیاں دوں جو اس میں سے آپ کے ناظرین کے لیے میں نہ سامنے رکھ سکوں. اس میں واضح طور پر ایسی ایک فضا کریٹ کر دی گئی ہے کہ جس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب اب تو توڑ مروڑ کے بیان کہ جی اب تو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، لو جی نون لیگ کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب تو یہ فیصلہ ہو گیا، جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھی ہی نہیں. میں 2 مدوں میں آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات کروں گا. اس کے لیے میں ایک پریزنٹیشن تیار کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو روبرو جو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر لفظ ہیں ان کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے تبصرہ کر سکوں، آپ کو سمجھ آ جائے ساری بات کیا ہے. پلیز جی
سب سے پہلے مے فیئر فلیٹس. مے فیئر فلیٹس کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا. اس رپورٹ میں اس کے اوپر ایک پوری والیوم ہے, والیوم 4, وہ سینکڑوں صفحوں پہ مشتمل ہے. اس ساری بات کو ناپ تول کے اس جے آئی ٹی نے سارا نچوڑ نکال کے, ساری چیز کا جز نکال کے جو لیگلی ہے ان کو انہوں نے رکھا ہے کنکلوسیو فائنڈنگز میں. یہ کیا ہے؟ آخری نتیجہ. اور اس میں پہلے پیراگراف میں وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو مالکانہ رتبہ ہے اس میں وہ موسٹ لائکلی ریسپونڈنٹ نمبر 1 ہے. یہ رائے ہے ان کی آخری کنکلوسیو فائنڈنگ کہ شاید یار کوئی چکر ہے, کوئی ہو سکتا ہے شاید. میں پی ٹی آئی والے بھی یہ بات نہیں کرتے, اتنی نرم بات نہیں کرتے, جن کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں تھا. یہ موسٹ لائکلی جو ہے آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں, آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, آپ لا ڈکشنری کنسلٹ کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پروبیبل کاز بھی نہیں ہے, اس میں جو ریزنیبل ڈاؤٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, جو لیگل ٹرمینالوجی ہے. یہ آج آ کے 1.5 سال کے بعد 2 دفعہ چلا کے یہ کیس ساری چیزیں کر کے تو کیا نکلا ہے؟ موسٹ لائکلی ریسپونڈنٹ نمبر 1. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے. موسٹ لائکلی ریسپونڈنٹ نمبر 1 کس بنیاد پہ, کس بنیاد پہ, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آگے چلیں. یہ وہ پیراگراف ہے, واحد پیراگراف پوری رپورٹ میں, پوری رپورٹ میں یہ واحد پیراگراف ہے جو پرائم منسٹر صاحب کا ان فلیٹس کے آپس میں تعلق بناتے ہیں. اور یہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایکسپٹ ہم, یعنی پرائم منسٹر صاحب, ایکسپٹ ہم نو ون از ایور اسٹیٹڈ ٹو ہیو لیوڈ ان اپارٹمنٹ نمبر 1. یعنی یہ بھی حتمی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے انٹرویوز کے دوران یا کراس ایگزامینیشن کے دوران کسی نے یہ کہا نہیں کہ کوئی اور بھی ٹھہرا وہاں پر, لہذا یہ مالک ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو موسٹ لائکلی ہے وہ بھی کیا ہے, وہ ہوا میں ہے, وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. موسٹ لائکلی بھی کس بنیاد پہ, اس بنیاد پہ کہ آپ وہاں ٹھہرتے تھے. یہ ہے آج آ کے جے آئی ٹی کی اصلیت آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, قمر زمان قاہرہ صاحب آپ نے بہت باتیں کی آج پریس کانفرنس میں. خورشید سعد صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. باقی جو لوگ آج کل بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو ایک موقع دیکھ کے تو اپنی بات کرنا شروع کر دیں. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اعتزاز احسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس کو پڑھ تو لیں. کیا یہ کہیں کسی جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے مالکانہ حقوق کوئی مان سکتا ہے؟ ابھی عمران خان ٹھہرا ہوا ہے نتھیا گلی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں, تو وہ اس کے نام ملکیت ہوگی. اور وہ بھی پھر آپ چلے, اگر یہی آپ کا جواز تھا تو آپ پاؤں کے اوپر پورا وزن کر کے کہیں تو صحیح کہ ہم نے کنکلوسیولی یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ ملکیت ہے نواز سے. موسٹ لائکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ پیج 57 کے اوپر یہ پوری جو رپورٹ ہے اور پیج 73 یہ ان کی حتمی رائے ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جو اس کے اوپر بڑے تبصرے کر رہے ہیں ٹاک شوز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کائنڈلی آپ دکھائیں اپنی سکرینز پہ آج رات کو کہ کنکلوسیو فائنڈنگ جو فلیٹ تھے پیناما کے, ان کے بارے میں آپ آج آ کے کھودا پہاڑ تو نکلا موسٹ لائکلی. اور اس پہ آپ تبصرہ کروائیں, پوچھیں آپ لیگل ایکسپرٹ سے کہ موسٹ لائکلی کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے ریسپونڈنٹ نمبر 1 کے بارے میں. آگے چلو, ایک سیکنڈ واپس چلو, ایک اور واپس چلو. جو اس میں سیکنڈ پیراگراف ہے بی, available record of the English High Court proceedings strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party have no real interest or nexus with Mayfair flat. یہ پیراگراف بی میں کہتے ہیں, لفظ کیا ہے آپ لفظ دیکھیں, strongly support. یہ لفظ آپ دیکھیں نا, یہ strongly support, اس کا تبصرہ کریں آج رات کو ٹی وی کے اوپر, بلائیں لیگل ایکسپرٹ, ان کو پوچھیں کہ اس کا لیگل ورتھ کیا ہوتی ہے اسٹرانگلی سپورٹ کی. یہ ثبوت ہوتا ہے, یہ کوئی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, یہ کوئی حتمی رائے ہوتی ہے؟ اسٹرانگلی سپورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ جس کے اوپر آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب بس منڈے کو پتہ نہیں کیا ہو جانا, اس کے اوپر ہونا.
اسی پہ اور ہونا نا. اور آگے چلیں, آگے چلیں. یہ اب ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں کتنے ممالک ہیں, ورجن آئلینڈ, یو کے سینٹرل اتھارٹی, کنگڈم آف سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹ, سوئٹزرلینڈ, لکسمبرگ. 7 ریکویسٹ, 5 ریکویسٹ, 6 ریکویسٹ. یہ رپورٹ میں سے ہے, پیج 7 پہ. ٹھیک ہے, موجود ہے نا. آپ مجھے بتائیں اس میں کہیں قطر لکھا ہوا ہے؟ جو وہ پیراگراف بی میں کہہ رہے تھے کہ التھانی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو 1970 سے آپ نے دبئی کا ریکارڈ نکلوایا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ملین درہم جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے. تو کیا آپ قطر سے آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا, کوئی سوال پوچھیں, یا وہ آپ نے آنے نہیں دینا سامنے؟ وہ چیز کہیں ریکارڈ پہ نہ آ جائے. وہاں سے کیوں نہیں جی سوال پوچھا گیا؟ یہ تھوڑے سے سوال ہے نا جی, کہ اگر یہ ڈیو ڈیلیجنس اور یہ سارا کچھ بالکل صحیح ہوا ہے تو جو اہم جز ہے قطر کا, اس کو تو کسی طرف سے آپ نے آنے نہیں دیا. اگر آپ کو نہیں کرنا تھا ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ التھانی کی, تو آپ کم از کم ادھر تو پوچھتے نا. اگر آپ واقعی اس کو پورا کھنگالنا چاہتے تھے, یہ تو بنیادی جز تھا. سب سے پہلے, دوسرے, تیسرے نمبر پہ قطر ہونا چاہیے تھا. کوئی نہیں ہے. کیوں؟ میں اس چیز پہ آؤں گا اینڈ میں. کیوں نہیں قطر سے پوچھا گیا؟ کیا وجہ اس کی؟ آگے چلیں. اب آپ دیکھیں, میں آپ کو بڑی مزے کی بات دکھانے لگا ہوں. یہ تھا جمالی بینچ. دیکھیں نومبر 16 2016, یہ 2 تاریخ کو اس کی پہلی تاریخ کو ہیرنگ ہوئی تھی, 2 تاریخ کو سماعت شروع ہو گئی تھی نومبر کو. وہ جب ان کو آئیں بائیں شائیں بتائی گئی تو یہ تمام اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اوائڈ سٹوریز ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹس. تھوڑا اونچا کریں اس کو یار. ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹ سپریم کورٹ. یعنی یہ جمالی صاحب نے متعدد بار کورٹ میں اور مختلف ججز نے یہ کہا کہ یہ مے فیئر فلیٹس کی ہے, یہ ایک بڑی انویسٹیگیشن نہیں ہے جہاں ہم نے سالوں لگا دینے یا کچھ کرنا ہے یا کوئی چھنٹ کرنی ہے, فشنگ ایکسپیڈیشن کرنی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہے, بار بار کہا گیا تھا. یہ ثبوت ہے. آپ اخباریں نکال کے دیکھیں اس طریقے کی, آپ کو ہر اخبار میں یہ سپر لیڈ ملے گی. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہاں سے جہاں سے شروع ہوئی اور جو پٹیشنر کی چیز تھی, یہ مائنڈ تھا کورٹ کا, آگے چلیں تو ہم یہاں پہنچ گئے. ایسٹس بیونڈ مینز میاں نواز شریف. آگے چلیں. یہ دیکھیں, یہ مے فیئر فلیٹ ہے. نیچے دیکھیں 1972. یہ دیکھیں 1972 سے شروع کر کے جتنے بھی جہاں بھی جدھر بھی بس چل سکا ہے. اور پہلی والی سلائڈ پہ واپس جائے ذرا, واپس. یہ یہاں سے کہانی شروع ہوئی. قطر کا نہیں پوچھا, وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنی. فلیٹس جو ہے موسٹ لائکلی, کیونکہ وہاں جب ٹھہرتے تھے وہاں ٹھہرتے تھے اس کمرے میں, لہذا وہ موسٹ لائکلی ہو گیا. یہ ثبوت ہے ماشاءاللہ. اور کدھر گئے؟ آگے چلیں, آگے چلیں, یہاں آگے. اچھا مزے کی بات دیکھیں آپ. یہ آپ نے دیکھے نیچے اتفاق فاؤنڈریز لمیٹڈ کمپنی انکارپوریشن ڈیٹ 1962. یہ دیکھیں 1962 سے 1962, وہ کہہ رہے ہیں مے فیئر فلیٹ, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. یہ 1962 سے شروع کر رہے ہیں. 1962 سے اس کی لونز کتنے, اس کا انکم سٹیٹمنٹ کتنا ہے, اینیول آڈٹ, فلانا ڈینا, یہ سارا کچھ. آگے چلیں. ان 36 عدد کمپنیوں کی سن 62 سے لے کر کے تو رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آپ یہ اندازہ کریں. رزلٹ نکلا ہے having gone through the financial details of his company's bank accounts and his declarations, FBR record, it seems not that we have discovered or it is a fact or it is proved, it seems. یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اوپر تیسری مرتبہ کیس جاری ہو رہا ہے. جے آئی ٹی, ہیرے, وہ سارا کچھ جناب تبصرے ہو رہے ہیں سارا. یہ دکھائیں نا ذرا اپنی اسکرینوں پہ, میں نے آپ کو دیے ہیں آج ذرا یہ بحث کریں نا جی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ARY پہ, یہ 92 پہ, یہ جو چینل 24 ہیں, یہ سارے اچھے اچھے ماشاءاللہ سارے چینل ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ JIT رپورٹ عوام کو دکھائیں, ان کا صحیح ذہن بنائیں کہ اس میں ہے کیا. ان کو بتائیں وکیلوں کو بلا کر کے کہ سیمز کا کیا مطلب ہوتا ہے.
سیمز کا مطلب میں نے گوگل میں ٹائپ کیا لیگل میننگ آف سیمز، آپ کو پتہ کیا آتا ہے؟ میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، آپ خود کر کے دیکھ لیں. آگے لکھا ہوا ہے اے جوک. کرے ابھی آپ کر لیں، کوئی بھی کر لیں. لیگل میننگ آف سیمز گوگل میں ڈالیں، پہلا جو ہے اس کے اوپر کلک کریں، اس میں نکلے گا جوک. آگے چلیں. تو کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ نہیں ہے کہ پینما پیپرز میں جو فلیٹ نکلے ان میں سے ہم نے کچھ کر لیا. یہ سارا وہاں لکھا ہوا ہے موسٹ لائکلی، ادھر لکھا ہوا ہے سیمز، یعنی فلیٹ کے بارے میں موسٹ لائکلی ہے کیونکہ آپ وہاں ٹھہرتے تھے. یہ نہیں کہ موسٹ لائکلی اس لیے کہ ہمیں فلانا ڈاکیومنٹ ملا ہے یا یہ بینک اکاؤنٹ ملا ہے، یہاں یہ کسی نے گواہی دی ہے یا کس طرح کی کوئی بات ہے، یہاں عدالتی کو کاغذ ملا ہے، یہاں کوئی ٹائٹل ڈیڈ ملی ہے، یہاں کے دستخط کہیں ملے ہیں ہمیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اس سے صرف کہ آپ ٹھہرتے تھے اور موسٹ لائکلی. اور دوسرا جو ہے سارا 1962 سے لے کر کے ریکارڈ کو وہ گراف بنا بنا کے کھنگال مارا ہر چیز، اور نکلا کیا؟ سیمز. اور اینڈ میں کیا؟ سیمز اور موسٹ لائکلی کا کیا نتیجہ نکلا؟ There exists a significant gap disparity amongst the known and declared sources of income and wealth. JIT is compelled to refer to 9 NAB. اب میری ایک منٹ کے لیے میری بھی استدعا سن لیں. یہ کام جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جھٹ پٹ ہے. آگے چلیں جی. یہ آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جو آخری آرڈر آن ریکارڈ ہے منڈے کا، جو منڈے گزر گئی ہے، اس کا آخری آرڈر آن ریکارڈ جو 10th کا ہے وہ یہ ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ A complete investigation report has been submitted by JIT. کیا لکھا ہوا ہے؟ مکمل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، کمپلیٹ. ٹھیک ہے. رپورٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیں جی آگے چلو. یہ دیکھیں efforts to pursue the matter further or however underway. آگے چلیں. mutual legal assistance report ongoing. واپس جائیں. ایک اور complete. ان میں سے کون سچا ہے دونوں میں سے؟ ہم کس کا ویو لیں؟ اب اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے، خبریں نکل رہی ہیں کہ جوڈیشل اکیڈمی میں راتوں کو لائٹیں جگا کے ابھی بھی کام ہو رہا ہے، ابھی بھی ٹیلی فون جا رہے ہیں، ابھی بھی ڈاکیومنٹس جمع اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ جب یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے تو وہ سمیٹ تو نہیں رہے اپنا سامان، تو پھر ہم اس کا کیا مطلب لیں؟ یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے؟ اور جو اہم جز ہے جس میں اہم سوالات پوچھے گئے، ایک تو اس میں قطر سرے سے ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیں اویلیبل بھی نہیں ہے، تو ہم اپنا دفاع کریں جو سیکرٹ رکھ دیا گیا. میں اب آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹرانگلی سپورٹ، رہنے دیں اس کو پلیز، موسٹ لائکلی، سیمز، اس سے آپ پرائم منسٹر کو کنوکٹ کرنے کو جا رہے ہیں، یا صرف یہ ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے تاکہ کسی طرح یہ ٹرائل کو بھیجا جائے اونے پونے اور ایک میڈیا وار جو ہے وہ چلتی رہے. 8 مہینے جو ہے، جو 12 مہینے دیکھیں نا آپ، یہ مریم نواز صاحبہ کو 13 مہینے کے لیے تذلیل کی گئی، زہر اگلا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، کلپس چلائی گئی، ان کا منہ مس کر کے رنگ ڈال کے پیچھے خوفناک موسیقیاں چلائی گئی، دن رات دن رات دن رات. اور جب آرڈر سامنے آیا کورٹ کا، اس میں مریم صاحبہ کا نام ہی نہیں تھا. یہ جو BVI-FIA کا خط ہے، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ڈلا ہے. یہ خط عدالت کے سامنے تھا، 5 ممبر کے سامنے. اس خط کو دیکھ کے انہوں نے صرف اس کو ویریفائی کیا، وہ بھی غلط کیا، وہ بھی اللیگلی ہوا ہے، وہ بعد میں ہم عدالت میں بتائیں گے. لیکن وہ کوئی نیا ایویڈنس آیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اس JIT کے پاس؟ میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں نہیں آیا. تو پھر انہوں نے کیسے دوبارہ ان کو ڈال دیا؟ کیونکہ ڈان لیکس میں سلپ ہو گئے تھے. یہ کیا ہے کہ یہ جنگ کا طریقہ ہے؟ یہ 5th ڈائمینشنل وارفیئر ہمیں سکھائی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس JIT نے کون سے نئے ایویڈنس کے اوپر سپریم کورٹ کے دیے ہوئے آرڈر کو دوبارہ وہ کوشش کی ہے وار کرنے کی اس کے ذریعے؟ اور سیمز اور موسٹ لائکلی یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، آج قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، عمران خان صاحب روز پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ احتساب کی بات ہو رہی ہے. وہ جو 230 بلین جو چائنا کٹ اور ٹیررزم کی وجہ سے
عاصم حسین صاحب کو، بھائی جان چھوڑ دیں پلیز، آپ چھوڑ دیں پلیز. عاصم حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، تو عاصم حسین صاحب آج کل جیل میں، وہ گرفتار ہیں یا وہ باہر ہیں؟ وہ 230 بلین جو ہے وہ ریکور ہو گئے، یا محض وہ آمنی گروپ کے اوپر جو چھاپے لگے تھے، وہ جو حبیب بینک کے اوپر بھی ایک چھاپا لگ گیا تھا، وہ چیزیں ریکور ہو گئی ساری؟ وہ جو آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایکٹ ہے سندھ میں، انہوں نے پوری کی پوری نیب ہی ہٹا دی ہے. یہاں سے نیب جو ہے وہ موسٹ لائکلی اور سیمز کے اوپر جو ہے چڑھائی جا رہی ہے، نیب کورٹ کو بھیج رہے سیکشن 9، اور ادھر سے قانون پاس کر کے اسمبلی میں سے نیب کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے سندھ میں پورے میں، جہاں پر ساروں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی جو ہے نا طرف چلے جائیں. اس پہ آپ چلے جائیں. ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، پیپل پارٹی کو، جماعت اسلامی کو، جن جن جماعتوں نے اس کے اوپر سوائے پی ٹی آئی کو، ان کے ساتھ تو بات کرنی فضول ہے، وہ تو خود اپنا جواب نہیں دے سک رہے. ان کے تو اپنے کے اوپر سپریم کورٹ نے اتنے سوالات اٹھا دیے منی ٹریل کے اوپر، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کے بحق سرکار زمین کرک کر دی. الیکشن کمیشن سے وہ فرار ہیں، وہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اور پیپلز پارٹی کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس ڈیسیجن کو کائنڈلی کسی لیگل مائنڈ سے ریویو کروائیں، اور یہ موسٹ لائکلی جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں آپ ویریفائی کریں. اگر یہی ہے تو پھر آپ کی جو محترمہ اللہ جنت نصیب کریں، ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اس نعرے کے اوپر داغ نہ بنے، کیونکہ اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے سامنے کنکلوسیو فائنڈنگ دے رہا ہوں میں آپ کو. اور جو جماعت خود پورا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو ہے نا وہ ساری کیسز کو ختم کر رہے ہیں اپنے ایکٹ کے ذریعے اور شفٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے زیر نگرانی، ان کو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا. ابھی کل وہ تازہ سیاہی نہیں سوکھی اس کی کہ وہ ریجیکٹ کیا گورنر سندھ نے. اور دوسری جانب جو جماعت بڑا اوپر کے بات کر رہی ہے، کے پی میں تو 2 سال سے ہم روز آپ کو بتاتے ہیں کہ جو احتساب کمیشن نے 90 دن میں اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی، وہ تو 2 سال سے تالے لگے پڑے ہیں. وہ درس دے رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، قانون کی آئین کی پاسداری اور اداروں کی پاسداری کرنی چاہیے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کوئسٹ کمپنی ہے، آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے کہ واجد ضیاء صاحب انہوں نے اپنے کزن کو جو ہے نا انتخاب کیا کیونکہ وہ ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا. تو ان فیکٹس کو بھی جو ہم ڈسکاؤنٹڈ سمجھیں پھر. اور آپ یہ دیکھیں، یہ بات نہیں ہے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ آڈٹ کے لیے ڈاکیومنٹس کے لیے چناؤ کیا گیا بندہ، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ ہے، یا وہ کوئسٹ والوں نے آگے رکھا ہے؟ وہ کس نے کیا ہے؟ اور یہ جو ڈسکاؤنٹ کی کک بیک ہے، یہ تو کہیں پاکستان تو نہیں آئی. یہ کیسے چناؤ ہوا ہے؟ ہماری پہلی شکایات تو ابھی وہ زخم تازہ ہیں، اوپر سے یہ نئے آتے جا رہے ہیں اور وہ تسلیم بھی کیے جا رہے ہیں ہر چیز. تو یہ خدارہ ایسے نہیں. پپرا کے رولز جو ہیں وہ سسپینڈ کیے گئے کہ آپ پروکیورمنٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل پروکیورمنٹ. آپ کو پتا ہے یہاں پر انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کا پپرا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب ہر چیز تیس نیس کر دینی، کسی طرح گربان تک پہنچ جائیں. اور کر کے بھی آپ کہتے ہیں موسٹ لائکلی، کر کے بھی سب کچھ کر کے بھی آپ کہتے ہیں سیمز 1962 سے لے کر کے. سو میں تو فرینکلی سپیکنگ حیران، کیا تو یہ تو روٹے کھڑے ہو گئے. یہ تو جیسے جیسے یہ چیز کھل رہی ہے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. یہ واجد ضیاء صاحب جو بتائے جاتے ہیں کہ جی بہت ہی ایماندار ہیں، یہ وہی ہیں جو بے نظیر کی اسیسینیشن کے جے آئی ٹی کے ہیڈ تھے. آپ پتہ کر لیں، اس میں جا کے اخباروں کی زینت بنے رہے ہیں یہ صاحب، کیا وہ وہاں ہوتا رہا ہے. اور یہ بھی پتہ کر لیں کہ اس جے آئی ٹی میں سے ٹیکس کون کون ادا کرتا ہے. جو ٹیکس کے اوپر جو ہے انکوائری کر رہے ہیں، جو ٹیکس کے اوپر اور اثاثوں کے اوپر انکوائری کر رہے ہیں، ان کا خود کا بھی پتہ کر لیں کہ کون کون کتنا کتنا ٹیکس دیتا ہے. یہ آپ کو چھوٹی سی میں نے جھلک دی، آپ پتہ کریں، میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے آپ لوگ بتا دیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اگر تو یہ علیحدہ ایک پروسیس ہوا ہوتا، اس کی کسی اور چیز کے ساتھ جڑوا نہ ہوتا تو ایک ذہن علیحدہ ہوتا، ہمارا بھی شاید آپ کا بھی. لیکن طاہر القادری 1 جو الیکشن سے پہلے کہ جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ریاست کی کیوں ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ کوئی حملہ ہوا تھا ریاست کے اوپر؟ کوئی گربان پکڑا ہوا تھا کسی نے ریاست کا؟ الیکشن آ رہا تھا نا، سیاست الیکشن سے ہوتا ہے نا. تو یہ ریاست الیکشن کے خلاف ہے، لوگوں کی رائے کے خلاف ہے.
یہ منوایا جا رہا تھا ان کو اس وقت جب پہلی دفعہ اسلام آباد میں وہ ٹیکنالوجی برپا ہوئی ہے, وہ نئی بیکٹیریا جو ڈالی گئی ہے, نئے انجیکشن جو لگے, اور اس کے بعد پھر دھرنا 2 ہوا. پھر یہاں پر وہ آ کے بند کر دیا اسلام آباد اور شیشے توڑ دیے سارے اس کے جو میٹروز ہیں. مطلب 500 چھوکرے لے کے جون سی پالیسی ہے گورنمنٹ کی آپ منوا لیں. یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے بھائی. یہ پھر ڈان لیگز, یہ ساری چیزیں چلتی چلی آئی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے. تو یہ بار بار حربے ہوئے ہیں اور بار بار وہ فیل ہوئے ہیں, تو پھر ہم اس کو کیسے مان لیں؟ کون اس کو مانے گا؟ یہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کون مان سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور اگر تو یہ صرف تیاری کی جا رہی ہے کہ مزید 8 مہینے کے لیے ایک میڈیا وار کرے, تو میں تو جوڈیشری کو التجا کروں گا ہمبلی, سر جھکا کے, جیسے پہلے دن سے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالتوں کے سامنے, الیکشن کمیشن کے سامنے, ہر جگہ پہ, کہ خدا را یہ موسٹ لائکلی جیسی چیزیں اور یہ سیمز جیسی چیزیں اور یہ آن گوئنگ اور یہ جو ساری آپ نے خود ان کے اوپر انکوائری کی ہے, سپریم کورٹ کے اس بینچ نے خود اس جے آئی ٹی کی انکوائری آرڈر کی ہے. اب اگر وہ پپرا کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے, اگر وہ کوسٹ کے اوپر بھی انکوائری آرڈر کریں گے, اگر وہ فورینزک جو ریویو کی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی انکوائری کریں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ قطر کو آپ نے لکھا تک نہیں, یہ سوال پوچھنا نہیں ہے ان سے کسی نے کہ جی آپ کی ڈیو ڈیلیجنس میں آپ کے, ہمیں تو بہت سوال پوچھے, 5 دفعہ 6 دفعہ بلایا ہے, تو عدالت ان سے بھی تو پوچھے کہ جی آپ نے قطر کیوں نہیں لکھی میوچل لیگل اسسٹنس. آپ وہ جان بوجھ کے بند کرنا چاہ رہے تھے کہیں سے وہاں کوئی چیز تصدیق ہو کے نہ آ جائے؟ یہ تو آپ کے کنٹرول میں تھا نا. سو یہ چیزیں ساری جو ہیں, یہ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, یہ ساری پرانے پاکستان کی بو آ رہی ہے اس میں سے, یہ نئے پاکستان نہیں ہے. عثمان خان صاحب, دانیال صاحب اور طارق صاحب, آپ کی جدید پریس کانفرنس ہوئی ہے تو آپ نے کہا کہ اس رپورٹ کے فرقچے اڑا دیں گے, اور یہ 4000 بات ہے, کیا اس میں سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 7 لاکھ یہاں سے نکالی ہے, بودا پہاڑ اور چلی کی جائے گی عدالت میں, یا یہ 7 نکات جو آپ نے اس میں سے ڈھونڈے ہیں اس کو چیک کریں گے؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک جو انالیسس پیش کیا, وہ ٹیکنیکل باتیں دانیال عزیز صاحب نے کی. جو میرا ایک بڑا سیدھا سادہ سا سوال تھا کہ پرائم منسٹر کی جو اپنے ادوار ہیں, جس میں وہ چیف منسٹر بھی رہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی رہتے ہیں, ان سے ہٹ کے پوری جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ دبئی میں گھوم رہی ہے, جہاں پہ ان کے والد صاحب کا کاروبار ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگ رہا. یہ ساری چیزیں جے آئی ٹی کا حصہ ہیں. کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور یقیناً جے آئی ٹی پہ جو ہمارے کچھ وہ تحفظات تھے جو مختصر ذکر بھی ہوا اس پریس کانفرنس میں, لیکن میڈیا میں ہم اس سے پہلے لے کے آتے رہے ہیں. ہم نے اپنا لیگل رائٹ استعمال کیا, جو کنسرن فورم ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے کے گئے ہیں. ہم نے صرف کوئی ٹاک شوز میں نہیں وہ اعتراضات اٹھائے, ہمارا ایک لیگل رائٹ تھا. لیکن اس وقت جو لیگل بیٹل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی لڑی جائے گی. یہ بات نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کے اوپر ہمیں جتنی بھی مکمل ہم نے اس میں سے کوئی پوائنٹس نکالے ہیں, وہ تو 2-3 درجن سے زائد ایسے نکات ہیں جس پہ بات ہوگی انشاءاللہ, اور مناسب وقت پہ ہوگی, پراپر فورم پہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو لگتا ہے پڑھا ہے سائنس رپورٹ کی. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر ایک ڈاکومنٹ اور بھی ہے جس میں وزیر اعظم صاحب 10,000 لیتے ہیں یو اے ای سے خاک مقدمے اور ویزا حاصل کرنے کے لیے, اور اگر وہ اس کو بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ فیک ہے. آج تک آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کی کہ وہ فیک ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے, اور اگر وہ فیک نہیں ہے تو آج تک وزیر اعظم نے وہ 10,000 لے رہے تھے, وہ اپنی انکم میں کسی گوشوارے میں شو نہیں کیا. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بریف کریں. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا. اوائڈ سٹوریز, ٹاک اباؤٹ مے فیئر فلیٹس. مے فیئر فلیٹس کی بات جو ہے وہ تو پیچھے رہ گئی. ہم چلے گئے سن 62 میں, اونے پونے کہیں سے کچھ مل جائے. ہم نے کیٹیگوریکلی کہا ہے, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, آن ریکارڈ کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل کمپنی کے مالک وہ نہیں ہے. کہیں سے انہوں نے ایک پائی کا بھی 1 روپے کا بھی انکم نہیں لی ہے کسی بھی فورن کمپنی سے. یہ جو کچھ ان کے سارا ڈکلیئرڈ ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا یاد دلوانا چاہتا ہوں, جب کھوسا صاحب کا بینچ تھا, یہ بڑی اہم بات میں کرنے کو جا رہا ہوں, تو اس وقت یہ نعیم بخاری جو اسٹپنی وکیل کہلاتا ہے,
یہ اس نے کہا تھا کہ جی یہ ریکارڈ جو ہے یہ پیچھے ہم دیکھیں گے اور یہ پیچھے سے نکال کے FBR کا لائیں. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو اخباروں کا زینت بنا ہوا تھا, کھوسا صاحب نے کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو 5 سال سے پیچھے اگر جائیں گے تو یہ تو پینڈوراز باکس کھل جائے گا. دیٹ کینٹ بی ڈن. آپ کو یاد آ گیا, اخباریں آپ اپنی دیکھ لیں ان طریقوں کی. تو یہ تو 62 تک چلے گئے ہیں, 5 سال کدھر, سن 62 تک. اور اس کے بعد بھی آگے کیا کہ سیمز کیا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں فلانے کیس میں اس اکاؤنٹ میں یہ رقم تھی, یہ آپ نے ڈکلیئر کی, اتنے پیسے جو ہیں یہ آپ کا. میرا سوال تو یہ ہے ناریال عزیز صاحب کی بات میں صرف اس کا جواب ہم عدالت میں دیں گے. ہم نے آپ کو کیٹیگوریکلی بتایا کہ اس کے ذریعے سے جو ابھر رہے الزامات وہ 100% غلط ہیں. ایک بات ناریال عزیز صاحب کی بات میں صرف ایڈ کروں گا, صرف ایک جملہ, کہ جو آرٹیکل 62-63 کی بات ہوتی ہے, یہ احتساب اور یہ تفتیش آرٹیکل 62-63 سے ہٹ کے 1962-63 پہ چلی گئی ہے. جی دانیال علی صاحب, محمد حسن, آپ نے بڑا تھارولی سے اسٹڈی کیا ہے. ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی تو اوپن ہوئی ہے, شاید اسے آپ نے نہیں اسٹڈی کیا صحیح طرح. اگر وہ بھی اوپن ہوتی تو بہت ساری چیزیں اس میں سے بھی نکل آتی ہیں. جے آئی ٹی ایسے ہی بنی 10 دن کے بعد آپ کی طرف سے اٹیک ہونا شروع ہو گئے گورنمنٹ کی طرف سے. سپریم کورٹ نے بنائی تھی. اگر سپریم کورٹ بھی کچھ اسی طرح سے نصیحت دیتی ہے تو کیا پھر وہی تعلق ہو جائے گی؟ سپریم کورٹ نے تو خود میرے بھائی اسی جے آئی ٹی پہ انکوائری آرڈر کر دی. سپریم کورٹ نے خود اس جے آئی ٹی پہ انکوائری کر دی ہے, اور پیچھے کیا رہ گئے؟ میں اب آپ کو اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں انکوائری آرڈر کی. یہ جو انکوائری رپورٹ تصویر کیا یہ کس نے آرڈر کی تھی, یاد آ گیا؟ اچھا یہ بتائیے گا, میرا یار اگر نہیں بولے گا تو کمپلیٹ نہیں ہوئے گی. میرا ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ سے بھی سوال ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ آپ کا تو حق ہے, رائٹ ہے اعتراضات کرنے کا اور سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا. اس میں 2 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں جو پروف ہو رہی ہیں. ایک ظفر حجازی کا کیس ٹیمپرنگ کا, اور ایک سعید احمد کا جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میرا کرمنل ریکارڈ ہے فراڈ کیس میں اس کو سعودی عرب میں 20 دن. اب ان دونوں افراد کو عہدے پہ رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, میرا یہ سوال صرف ہے. کیونکہ ایک نے ثابت ہو گیا کہ ٹیمپرنگ کی ہے, دیکھیے گزارش ہے جی, آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا. جو بھی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا دونوں افراد کے حوالے سے جو حکم نامہ جاری ہوا تھا اس میں منوان عمل درآمد ہو چکا ہے. باقی فیصلہ ظاہر ایک محکمانہ کارروائی ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں جو بھی محکمانہ کارروائی ان کے خلاف ہوگی وہ ہوگی. لا ول ٹیک اٹس اون کورس, وہ کام چل رہا ہے. جے آئی ٹی جو ہے آپ کے اعتراضات ہیں کہ ہم اسے چیلنج کریں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس کو جو ایگزسٹنگ کورٹ ہے, جو سپروائزری کورٹ ہے جس سے امتیاز افضل کی, ان کی وہاں آبجیکشن کے طور پہ اس کو چیلنج کریں گے یا اس کی فارمیشن جو پروسیجر سے ہٹ کے ہوئی, یا آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تعصب سے کام کیا, کنڈکٹ کا لکھا, اس سب کو کورٹ آف لا میں سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. نمبر 2 سر, آپ نے ہمارے کورٹ 3 کے تحت اس پروسیڈنگ کو ایکسپٹ کیا جس میں آپ نے اپنے راستے خود ہی مسدود کر دیے کہ آپ اگر یہ ٹرائل کورٹ میں جاتا تو آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا. جہاں خدا نخواستہ اگر آپ کے اگینسٹ کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس صرف ریویو رہ جائے گا, اور ریویو میں اس کو بہت کم ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ ہماری اس تمام جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے آگے جو اسٹریٹجی ہے اس کے لیے باقاعدہ لیگل ٹیم کام کر رہی ہے, اور یہ خالصتاً لیگل آگے اس کا جو کورس ہوگا وہ لیگل کورس ہوگا. اور اس میں یہ کہنا کہ وہ کون سی شک کو کہاں پہ ڈسکس کریں گے اور کس چیز کو ڈسکس کریں گے, یہ ایک لیگل ٹیم کا معاملہ ہے. اور ہم جو ہمیں پاکستان کے آئین اور قانون میں جو ہمیں حقوق حاصل ہیں انہی کو ہم اویل کریں گے. جو پاکستان کے کام شہری کو حاصل ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کو بھی حاصل ہیں, ان کی فیملی کو بھی حاصل ہیں, اس لیے اس کی مزید ٹیکنیکل ڈیٹیلز یہاں پہ نہیں دی جا سکتی. باقی جو آپ نے کہا کہ ہم نے اپنا رائٹ اس وقت فارگو کیا, تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر ہم اس وقت اعتراضات اٹھا کے اس تمام پروسیڈنگ کو روک سکتے تھے, اس تمام تفتیش کے عمل کو روک سکتے تھے, احتساب جسے اگر آپ کہتے ہیں اس کے عمل کو روک سکتے تھے. پرائم منسٹر کو جے آئی ٹی خط لکھ کے, سوال نامہ لکھ کے بھی اپنے جوابات لے سکتی تھی. شہباز شریف صاحب کو بھی سوال نامہ بھیجا جا سکتا تھا, ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کو بھی سوال نامہ لکھ کے بھیجا جا سکتا تھا.
جوابات لیے جا سکتے تھے، لیکن انہیں بلایا گیا. اور یہ پاکستان میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نئی تاریخ رقم ہوئی ہے تو پرائم منسٹر ذاتی حیثیت میں JIT کے سامنے پیش ہوئے. تو یہ جو ایک بات ہم آئین اور قانون کی پاسداری کی کرتے ہیں، یہ سب اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عملی ثبوت تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہونا، دل سے صاف ہونا. آج ہم نے استعفے کی بات کی تو جب استعفیٰ ہم نہیں دے رہے تو اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمارا ضمیر صاف ہے. ہم آپ کو اپنے تمام ادوار کو سامنے رکھ کے چیلنج کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ ڈھونڈ کے لائیں، کوئی الزام لگائیں. یعنی یہ تو جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک ریفرینڈم ہوا تھا اور اس میں ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا، میں تو اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ اس کی انٹرپریٹیشن یہ تھی تو اگلے 5 سال کے لیے صدر میں ہو، یہی انٹرپریٹیشن تھی. تو اب ہم جب اپنے وراثت کی دی ہوئی، وراثت میں آئی ہوئی جائیداد کی بات کرتے ہیں، تفتیش اس کی ہو رہی ہے، انٹرپریٹیشن کیا ہو رہی ہے؟ نواز شریف کو جو ہے وہ گھر بھیجا جائے. سر یہ کہیں ایسا کہ زیادہ اچھائی کے شوق ہو گیا، میرا خیال ہے ہو گیا. نمبر 2 یہ بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریفرینڈم ہوا تھا اور ریفرینڈم میں پنجاب میں جو تھا 2 کا نمائندہ وہ کون تھا. نمبر 3 یہ بتایا کہ ڈاکٹر عاصم جو تھے وہ جیل سے رہا ہوئے ہیں یا جیل میں گئے نہیں. جہاں تک آپ نے ڈاکٹر عاصم کی بات پوچھی، ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ انیشلی ان کے خلاف جو کیس بنا تھا وہ تو دہشت گردوں کو علاج معالجہ کرانے کا تھا اپنے اسپتال میں. اس کے بعد وہ چلتا چلتا شاید نیب کا بن گیا. پھر پتہ چلا کہ جی 230 ارب روپے جو ہیں وہ جو دہشت گردی ہے اور نیکسس ہے کرپشن کا، اس کے ذریعے سے جو ہے نا ان میں سے وہ شاید نکالنا تھا، وصولی کرنی تھی، پتہ نہیں اس طرح کچھ تھا. پھر پتہ چلا کہ جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب اور ان کے ساتھ اور جو لواحقین تھے 4-5 جو کہ اوریجنل مجرم تھے، ان کے اوپر FIR ہوگی، وہ پھر پکڑے گئے کیونکہ وہاں کہا گیا تھا کہ مریض انہوں نے بھیجے تو وہ تو باہر پھر رہے تھے. جب وہ پکڑے گئے تو پھر کیس کا پتہ چلا کہ نہیں یہ اب نیب کا کیس بن گیا، پھر غالباً اس میں سے بیل ہو گئی ہے. تو اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ معمول پہ آ گئی. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت نیب کا جو ایکٹ انہوں نے وڈرا کر دیا تھرو سندھ اسمبلی، وہ تو تمام کیسز جو ہیں، آپ عاصم حسین صاحب کا چھوڑیں، وہ تو جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے رد کر دیے. اور اسی طرح سے جو KP میں ہے وہاں پر جو 2 سال سے انہوں نے تالے لگا دیے قانون چینج کر کے خود اپنی اسمبلی سے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان جماعتوں کو کیا زیب دیتا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ جناب آپ احتساب کی بات کریں؟ ڈزنٹ میک سینس. آپ کا جواب میں یہ آ جائے گا انشاءاللہ سارا کچھ. ابھی تھوڑا انتظار کریں. تھینک یو ویری مچ. ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی تھی.